چلو جی بسم اللہ بسم اللہ بال دے یار میں تک ہاتھ رکھ لینا بسم اللہ بتی بال دے صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر خیر باب زکوٰۃ مؤنث کے پیٹ کے بچے کی اور باب عقیقے کا باب زکوٰۃ مؤنث کے پیٹ کے بچے کی اور باب عقیقے کا جی محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ عن حماد بن ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ قال لا تكون زکوٰۃ نفس زکوٰۃ نفسین یعنی ان الجنین اذا ذبحت امه لم يؤكل حتى يدرك زکوٰتہ قال محمد رحمہ اللہ ولسنا ناخذ بهذا زکوٰۃ الجنین زکوٰۃ امه اذا تم خلقه وقال ابو حنیفہ رحمہ اللہ یقول ابراہیم رحمہ اللہ هذا یقول نہیں بقول ابراہیم و بلاوی بقول ابراہیم و بلاوی تھوڑے کو یقول کتنے لکھے ایک نسخہ ہے روایت کی گئی حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے فرمایا کہ نہیں ہے ذبح ایک جان کا ذبح دو جانوں کا یعنی جنین جب ذبح کی گئی ماں اس کی تو نہ کھایا جائے جنین حتیٰ کہ پالی جائے اس کی زکوٰۃ جی کہ اس کو بھی کیا کیا جائے تب امام محمد رحمہ اللہ فرماتے اور نہیں لیتے ہم اس کو جناب ابراہیم نخعی جو قول ہے ہم اس کو ہم سے مراد سارے نہیں اپنی گل کر رہے تھے امام ابو یوسف کہ زکوٰۃ جنین کی زکوٰۃ ہے اس میں ذبح جنین کا ذبح ہے اس کی ماں کا جب کہ پوری ہو جائے خلقت جنین کی اور قول کیا ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے حضرت ابراہیم رحمہ اللہ کے اس قول کے ساتھ امام صاحب دا قول ہو جڑا جناب ابراہیم دا قول ہونا سمجھ آئی ہے یقول و ابراہیم بھی ساڈا ہے قول نہیں لیکن امام صاحب دا قول ہو جڑا جناب ابراہیم دا قول ہے کہ بھئی ماں ذبح ہوئی ہے تو پیٹ والا بچہ ذبح کرنا ہے تو کھانا ہے نہیں تو نہیں ہوں ذرا مسئلہ سمجھا جو پلا ہو جائے لا تکون زکوٰۃ نفس یعنی وہ بندہ جس نے ذبح کی اونٹنی یا ذبح کی گائے کہ داند پس پایا اس نے اس کے پیٹ میں جنین میت بچہ مریا ہوا اور جے تو زندہ نکل آیا نا تو انہوں رکھنا نہیں تو انہوں دی مرضی جو کھانا ہے تو انہوں خواہ مخواہ ذبح کرنا ہے تو جے نکلیا اے بھئی حلال ہے کہ حرام ہے ایندی گل جے سنیا جی ایتھے وے کہ نہ کھایا جائے یہ اندہ بھی حنیفہ سنے کیونکہ مردے نو ذبح تو کر نہیں سکتے تے ماں دی زکوٰۃ ان دی زکوٰۃ کوئی نہیں اور فرمایا امام ابو یوسف اور امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پوری ہوگی خلقت اس کی تو کھایا جائے ایتھے جی میں ماں ذبح ہوئی ہے وہ بچی ذبح ہو گیا ٹکڑا ہے ماں دا اور یہی قول ہے امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا کچھ سمجھ آیا مسئلہ کہ کوئی نہیں با وجہ قول آقا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے زکوٰۃ جنین کی زکوٰۃ ہے اس کی ماں کی جی بھی جنین دی ذبح ہوئی ہے جڑا ہوں دی تو لہٰذا وہ جڑے بچوں مردہ بچہ نکلے وہ کی ہے ٹھیک ہے یعنی ماں کی زکوٰۃ نائب ہے جنین کی زکوٰۃ سے سمجھ گئے ہو پس فرمایا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے
معنی اس کا کہ جنین کی زکوٰۃ مثل اس کی ماں کی زکوٰۃ کے، یعنی جی میں ماں ذبح کی تھی انہوں نے ذبح کرنا ہے، تو مردے نے ذبح ہو نہیں سکتا، پس نہیں حلال مگر مستقل ذبح کرنے کے ساتھ جیسے کہ ماں، اور اگر ہو وہ جو قول کیا، اگرچہ ہے وہ کہ قول کیا اس کا صاحبین نے، اقرب کس کے حدیث پاک چے، لیکن وہ جو فرمایا امام اعظم رحمہ اللہ نے اقرب المعنی ہے، وجہ اس لیے کہ جنین حی بے حیات نفس ہی ہوتا ہے، نہ کہ اچھا مسئلہ جی، پس اگر نکل آیا ولد بچہ اس کے بطن سے حی جی، تو عامہ یہ ہیں کہ کیا جائے اس کے ساتھ جیسا کہ کیا گیا، یعنی ذبح کیتا جائے جی، یعنی یہ بات کہ جنین جب ذبح کی گئی اس کی ماں تو نہ کھایا جائے حتیٰ کہ جانی جائے اس کی زکوٰۃ۔ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں اور نہیں لیتے ہم اس کو زکوٰۃ ذبح کرنا جنین کا، ذبح کرنا ہے اس کی ماں کا جب پوری ہو جائے اس کی خلقت۔ امام ابو حنیفہ اور جانی نہ جا واجہ پائی جائے ادراک کولوں پہ تو جانی جائے بھی ان کی زکوٰۃ کی میں جان مسئلہ پڑھیا جائے اس کا مطلب ان خود ذبح کیتا جائے واجہ، اور امام ابو حنیفہ جانی جائے اس کی قول کرتے تھے حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پالی جائے اس کی زکوٰۃ، حتیٰ کہ پالی جائے اس کی زکوٰۃ۔ محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم رحمہ اللہ قال كانت العقیقۃ فی الجاہلیۃ فلما جاء الاسلام رفضت۔ اگلا بھی پڑھ۔ محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ قال حدثنا رجل محمد بن الحنفیۃ رحمہ اللہ ان العقیقۃ كانت فی الجاہلیۃ فلما جاء الاسلام رفضت۔ قال محمد رحمہ اللہ وبه ناخذ وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی۔ روایت کی گئی حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ فرماتے ہیں کہ تھا عقیقہ جاہلیت میں، پس جب اسلام آیا تو چھوڑ دیا گیا۔ کیا؟ حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت مولا علی پاک کے بیٹے کون؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عقیقہ تھا جاہلیت میں، پس جب آ گیا اسلام تو چھوڑ دیا گیا۔ قال محمد رحمہ اللہ وبه ناخذ وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی۔ انہوں بے خود رو اور رفضت بالمجہول، اے محض ارادہ کیا ہے کہ اصل عقیقے کی جاہلیت سے ہے، اور تحقیق کیا گیا اول اسلام میں، پھر منسوخ، پھر کیا ہو گیا؟ منسوخ ہو گیا۔ وجوب الاضحیٰ کل ذبح کان قبلہ، ٹھیک ہے، یعنی خلاصہ یہ ہے عقیقے کا وجوب منسوخ ہو گیا، جب پہلے لوگ سمجھتے ہیں بڑا ضروری ہے، ایک گل بھی منسوخ ہو گیا ابھی، کیونکہ وہ نا حدیث پاک کے جو میں سنائی تھے بھی وہ صحابی کہتے ہیں کہ جدوں اسلام نہیں سی آیا تو ادوں اسی بچہ جمے تو ڈنگر ذبح کر کے تو خون دے سر تے ملتے ساں، بھی یہ لازمی سمجھتے ساں۔ جس لئے اسلام آیا تو ہن اسی سر منا کے چنڈ لا کے تو اسی اتنے زعفران لانے ہیں۔ کی لانے ہیں؟ زعفران لایا جائے نا سر تے کوئی ایک دو دن، وال بھی سونے اگتے ہیں تو سر دیاں بیماریاں بھی کافی ساریاں بہتر نے، تو وہ تو چونکہ ساڑھے نال نہ کسی کیتا تو نہ کسی نے پتہ سی بھی زعفران لانا ہوں سر تے، زعفران لبدا ہی نہیں جی، لیکن حدیث پاک چ اس دسیا صحابی نے کہ ہن اسی انج کرتے ہیں۔ اچھا جی، اور نصر روایات ظاہر فی مذہب ابی حنیفہ، اور روایات کی جو نص ہے نا وہ ظاہر ہے امام صاحب کے مذہب میں، وہ یہ ہے کہ عقیقہ اور غیر مشروع ہے بعد بعد میں، اور وہ کہ نقل کیا اس کو امام شامی نے، علامہ شامی نے جامع المحبوبی سے کہ عقیقہ کیا ہے،
اور شرح تحاوی کہ وہ مستحبہ ہے، یہ نہیں ہے نقل المذہب بلکہ وہ رائے ہے ان دونوں سے، امام علامہ شامی سے اور امام تحاوی سے، شرح سے میں ان کی اپنی رائے ہے۔ رایاہ بوجہ اس کے جو وارد ہیں اس میں اخبار سے، اور سنت جانا ان کو امام شافعی اور امام احمد نے سنت موقدہ، 2 بکریاں لڑکے کی طرف سے بکرے تو 1 شات کس کی طرف سے؟ لڑکی۔ حدیث ہیں پہ اس بارے جی روایت کی گئی ہے حضرت ابراہیم نخعی رحمہ اللہ سے آپ فرماتے ہیں عقیقہ زمانہ جاہلیت میں، پس جب آ گیا اسلام تو چھوڑ دیا گیا۔ روایت کی گئی ہے محمد بن حنفیہ رضی اللہ عنہ سے یہ بات کہ عقیقہ تھا زمانہ جاہلیت میں۔ فقہ وچ باب موجود ہے باقاعدہ عقیقے دا، فقہ دی کتاب وچ موجود ہے پورا جی۔ بس جب آ گیا اسلام تو چھوڑ دیا گیا۔ قال محمد وبہینا خذوا وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ۔ باب ما یکرہ من الشاۃ والدم وغیرہ، باب وہ شے جو مکروہ ہے شات سے اور خون سے اور اس کے غیر سے۔ باب وہ شے جو مکروہ ہے شات سے اور خون سے اور اس کے غیر سے۔ کیڑی کیڑی شے نہیں کھانی؟ محمد قال اخبرنا عبد الرحمن بن عمرو الاوزاعي عن واصل بن ابي جميل عن مجاهد رضي الله تعالى عنهم قال كره رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشاة 7 المرارة والمكانة والغدة والحياء والذكر والأنثيين والدم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب من الشاة مقدمہ۔ روایت کی گئی ہے حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو درمیان میں راوی ہیں اوپر اور کیونکہ یہ صحابی نہیں ہے، حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ ناپسند کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے شات، جنہیں بھی ڈنگر حلال نے سارے دی گل وچے، شات سے 7 چیزوں کو مرارہ پتا، مسانہ اور پیشاب والی تھان، اور غدہ کی شے غدود وہ جڑی بڑی ڈاڈی ہوندی ہے، اور حیا مؤنث کی شرمگاہ، ذکر مذکر کی شرمگاہ، اور خصیتین اور خون، ان کو سرکار نے ناپسند کیا ہے، مطلب ہے بھی یہ چیزیں نہیں کھانی جی۔ سنیں ہی چلو جی۔ روایت کی گئی ہے حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ فرماتے ہیں غدہ بضم الغین و جمع غدود الحیال فرج جی۔ ناپسند فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شات سے 7 چیزیں، پتا اور مسانہ اور غدود اور مؤنث کی شرمگاہ اور مذکر کی شرمگاہ اور خصیتین اور خون جی۔ اور رسول میں تئیں کہ چپ کیوں کر گئے نا، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پسند فرماتے تھے شات سے اس کے اگلے حصے کو، گوڈیاں تو اتے جڑا اگلیاں 2 لتاں دا گوشت ہے نا، تے او جڑا گردن تے پٹھی دا گوشت جنوں آندے نے، وہ گردن دے نال پیچھے کر کے وہ سونے پسند فرماندے سن جی۔ انج نہیں بھی صبح صبح سونے تھیلا لے کے جاندے سن کسائی کو بنا گوشت لے کے دیو جی 10 کلو، انج نہیں مطلب ہے، یعنی اگر 1-2 بار بھی سونے اس نوں پسند کیتا ہے تو یہ مطلب ہے کہ بھی وہ ثابت ہو گیا بھی سونے پسند کیتا ہے، یہ مطلب ہے جی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے تھے شات سے اس کے اگلے حصے کو۔ باب ما کی اب اس میں حکمت یہ ہے کہ پچھلے حصے میں مسانہ بھی اس تو پیچھے ہے، پیشاب والی جگہ میں اس تو مذکر مؤنث سارا کچھ پیچھے بھی، اگلیاں لتاں نال تو کچھ نہیں نا، یہ حکمت اس وچ جی۔ باب ما کی البحر والبحر، باب وہ جو کھایا جائے بر سے اور باہر سے جی۔ باب وہ جو کھایا جائے بر سے اور باہر سے جی۔ مچھی کیڑی کھانی ہے تے خشکی دا کیڑا جانور ہے جڑا بغیر ذبح تو حلال ہے، یہ بیان ہے۔ وہ مکڑی ہے تے پانی دی مچھی ہے ساڈے نزدیک بس جی۔ محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم رحمہ اللہ قال لا خیر فی شیء مما یکون فی الماء الا السمک، قال محمد
رحمہ اللہ وبہ ناخذ وهو قول ابی حنیفہ. حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت آپ فرماتے ہیں نہیں خیر کسی شے میں ان جانوروں سے جو ہوتے ہیں پانی میں مگر مچھلی او فش، باقی ساڑھے نزدیک حلال نہیں، صرف مچھی. ہاں جی. قال محمد و بینا خود وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ. جی حضرت ابراہیم نخعی رحمہ اللہ سے آپ فرماتے ہیں نہیں خیر کسی شے میں ان سے جو ہوتی ہیں پانی میں مگر مچھلی. قال محمد وبہ ناخذ وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ. جی. محمد قال أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم رضي الله تعالى عنهم قال قل ما جزر عنه الماء وما قذف به ولا تأكل ما طفى. قال محمد رحمه الله وبه ناخذ وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. محمد قال أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم رضی اللہ تعالی عنہم قال کل السمک کلہ الا الطافی. روایت کی گئی حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے فرمایا کھا توں وہ مچھلی کہ ہٹ گیا اس سے پانی. جی مچھی سی بیٹھی پانی لے گیا تھلے ننگی ہو گئی اگاں ٹر کے جا نہیں سکی تو وہ تھی بھئی جو پانی پچھاٹنا کو تا پونا گھنٹہ جانا تو مچھی ختم. تو فرمایا اے مچھی لب جائے تو کھا لو جی. اور وہ مچھلی کے پھینکا ہے پانی نے اس کو اچھال مار دیں نا پانی جی تو مچھیاں چوکھیاں ہونا این جو چھال ماری تو مچھیاں نال ہی پانی دی او جا ڈگیاں تو مڑ کے پانی واپس آیا کچھ آئیاں کچھ اتھی پھڑک دیاں رہیاں تو فرمایا بھی اور نہ کھا توں وہ جو الٹی ہو گئی ہے پانی وچ مریے تے پٹھی ہو کے تریے او نہ کھا توں جی. قال محمد رحمہ اللہ و بی ناخذ وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی. روایت کی گئی حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کل السما کے کل ہو ہر مچھلی کھا توں اس کو مگر تافی کو. انج عبارتیں نہیں چاہ صحیح آگے ہر مچھلی کل ہو کھا توں اس کو مگر تافی نہیں کھانی جی. جی روایت کی گئی ہے حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ فرماتے ہیں کھا تو وہ مچھلی کے ہٹ گیا اس سے پانی اور وہ کہ پھینکا ہے اسے پانی نے. دوسرا تو مانا کہتا تھا کھا تو مچھلی ساری کی ساری بندہ پھونجا کوئی شاہ نہ چھڑی یہ نہیں مراد ہے گا. یہ نہیں بھی ہر مچھلی کھا سکتے ہو جو تافی ہے نا وہ حرام ہے بھی. ہاں جی نہ کھا تو وہ مچھلی جو الٹی ہو گئی. قال محمد رحمہ اللہ پانی وچ تر گئی پانی وچ. جی روایت کی گئی حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ فرماتے ہیں کہ ہر مچھلی کھا تو اس کو کافی کے اے نہیں ہے ٹھیک تے باقی حلال نہیں. اے مطلب ہی جازا رائن کاشفان الماء فماتا بفقدان الماء طافا اے علا فوق الموت تر پہ تافی وہ جو مر گئی سمندر میں اور اتے آ گئی پانی دے. جی سنیں جی بلا یار سابو فی اندر وچ کی ہے وہ بھی اندر وچ کھلوتی نہیں وچ تھلے وہ تارا یہ مطلب رسوب ہوتا بھی تھلے گاڑی جانا. اور مکروہ ہے کھانا تافی کا ہمارے نزدیک اور ائمہ ثلاثہ نے فرمایا کوئی حرج نہیں. جیڑی مر کے پٹھی تر گئی تا بھی ٹھیک ہے بابا جا اطلاق قول علیہ الصلوۃ والسلام کہ سونا فرمایا باہر ہو طہور و ماؤ والحلو. سنیں ہی تے جواب مراد باہر کے میتا سے سمک ہے وہ کہ ہو سبب اس کی موت کا کون بیں طور کے پھینک دے اس کو اس پانی ساحل پر یا ہٹ جا اس سے پانی. یہ مراد نے دو نہ کہ وہ جو مر گئی سمندر میں بے حتف انف ہی اور الٹی ہو گئی وہ پانی پر بے دلیل ما وارد من النہی کیونکہ ابو داود شریف میں ہے کہ تافی کے کھانے سے منع کیا گیا.
اور وہ جو مر گئی پانی میں اور الٹی ہوگی لہذا فلا تاکل اس کو نہ کھاؤ، یہ بھی روایت موجود ہے، تو لہذا وہ جڑا نا ہاں بھئی میتا حلال ہے اس تو اے میتا ہے، بھئی مچھلی بیٹھی سی پانی پیچھے ہٹ گیا یا وہ چھل مارا مچھی باہر نکلی. عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال وددت ان عندي كفة او كفعين من جراد قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابي حنيفة رحمه الله. قفع بفتح القاف سکون فا ہوا شیء شبیہ بالزنبیل، اور ٹوکری سنیں تے جراد بے فتح الجیم معروف والوید جرادہ. نقل کی ہے نووی رحمہ اللہ نے اجماع مکڑی کے کھانے کی حلت پر. واپس آج اور روایت کی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں پسند کرتا ہوں یہ کہ ہو میرے پاس ایک ٹوکری یا دو ٹوکریاں مکڑیوں سے. جی فرمایا امام محمد رحمہ اللہ نے، اور اسی کو لیتے ہیں ہم، وہو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی. اے انا اندی آپ نے آکھیا ہے جی، فساد دی نظر ہوئے تو آکھن ویکھو حضرت عمر کنا کھاندے سن، کہو جی محبتاں کردے نے ودے تو بہندے نے بھائی ڈے ٹوکرے بھرے بھرے ہن مکھڑیاں میں کھا دی جائے، یہ نہیں مطلب. آپ نے ان دی حلت بیان کی تھی، ان دی حلت بیان کی تھی بھی ٹوکریاں دو ہون تو میں سنگیاں نو کھواواں. جی کی پروگرام نہیں. قال محمد رحمہ اللہ وابی ناخذ وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ. جی روایت کی گئی ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے آپ فرماتے ہیں پسند کرتا ہوں میں یہ بات کہ میرے پاس ایک یا دو ٹوکریاں ہوں مکڑیوں سے، مکڑی سے. مکڑی سے. قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابي حنيفة رحمه الله. باب ما یکرہ. من اکل لحوم السباع والبان الحمر. چلو جی، باب وہ کہ مکروہ ہے درندوں کے گوشت کے کھانے سے اور گدوں کے دودھ سے. باب وہ کھوتا جو جائے مکروہ ہے. اور کون کیتا ہسیا نہیں جی، کھوتا تو دینا ہے پتہ کو نہیں، پرواہ کو نہیں، جو مرضی آکھ دے. اور کھوتیاں دا دو بلا ہوئی جی بھی ہوشو. باب وہ جو مکروہ ہے درندوں کے لحوم کے کھانے سے اور گدیوں کے دودھ سے. محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہم انه اہدى لها ضب. اہدیہ کے یار باب فعال ماضی مجہول. اہدی لها ضب فسألت النبي صلی اللہ علیہ وسلم عن اکلہ فنهاها عنه. فجاء سائل فأرادت أن تطعمه إياه فقال أتطعمينه بالا تأكلين. قال محمد رحمه الله وبه ناخذ وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. روایت کی گئی ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا سے وسلام اللہ علیہا کہ یہ بات کہ ہدیہ پیش کیا گیا آپ کو گو کا دب سنگول جڑی ہوندی جی کی آندے کرو ہیں سب کرو. ہاں تو کیا کہنے ہو وہ سنگول جنوں آندے نے، اس کا ہدیہ پیش کیا گیا. پس سوال کیا میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم سے اس کے کھانے سے. پس منع فرما دیا سرکار نے ام المومنین کو اس کے کھانے سے. سنا جی. پس آ گیا سائل تو پس ارادہ فرمائے ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہ کھلا دیں اس کو. وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا کھلاتی ہے تو اس کو وہ شے کہ خود نہیں کھاتی، لیکن تیرے لیے منع ہے تو اس کے لیے کوئی جائز تو نہیں ہے نا، یعنی منع ہے بھائی. قال محمد رحمہ اللہ وابی ناخذ وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی. فنہاہا جی وَكُرِهَ عِنْدَنَا أَكْلُ الضَّبِّ وقال الائمہ ثلاثہ یجوز. لہذا کسی سنگول کھاتی تو نہیں آخنا میں خنزیر کھا گیا ہے. سنیا جی ائمہ ثلاثہ دے نزدیک حلال ہے تو ساڈے نزدیک مکروہ ہے، حرام نہیں ہے. کون ہو؟ ہاں
والوں کے ملے تو جاوے نہ پوچھنے والے پاس شروع کرنی ہوں. ہاں جی محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ قال حدثنا مقبول الشامی رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه نهى عن من السبع وكل ذي مخلب من الطيران وان توطى الحبل من الفيء ما يوكل لحم الحمر الاهليه قال رحمہ اللہ وبه ناخذ وهو قول ابي حنیفہ رحمہ اللہ. حضرت مکحول شامی رحمہ اللہ سے روایت ہے، وہ روایت کرتے ہیں جانے کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم سے کہ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہر ذی ناب سے جو کہ درندہ ہے پنجاں نال جڑا شکار نوں حملہ کردے نے پھر چک ماردے نے جی میں جڑے شکار نوں پنجاں دبوچدے نے پھر چک ماردے نے. انہاں سارے کولوں سونیاں نے شیر بگیاڑ کتا سنا جی چیتا شیتا سارے دے وچ جی لومبڑ شومبڑ سب چونکہ سارے حملہ کردے نے جی. اچھا جی اور ہر ذی مخلب پرندے سے ہر وہ پرندہ جو پنجے سے نوچ کے چیز کو کھاتا ہے، پنجے میں پکڑتا ہے پھر اس کو کھاتا ہے. یہ نشانیاں دو، یہ چیزیں حرام ہیں پرندوں سے بھی اور درندوں سے بھی. درندے جو شکار پکڑتے ہیں اور پھر اس کو اپنے دانتوں سے دباتے ہیں، مارتے ہیں، کھاتے ہیں یہ. اور دوسرا کھاتے ہیں جی ایشا بس جی سمجھے ہی. تے ترندے او کلو طائر یستاد او بنوندرے ہی او پنجے اور وہ طرف ہے ظفر اصاب تیر وتصابو ان کل ذی ناب جی وہ اگے بھی تھی نہیں اے ان اکل کل ذی ناب. اور جڑا شکار کردے نے نا درندے تے پرندے انہیں تے کھانے کو سونے منع کیتا ہے جی. اور یہ کہ اور منع فرمایا سونے نے یہ کہ وتی کی جائے حبلہ من الفے سے جڑی حملہ لونڈی مل گئی ہے نا وہ مال غنیمت اندر نال وتی نہ کیتی جائے. کدوں کیتی جائے جدوں بچہ جم لوے تا سنے ہی او حتی تادا حملہ اور سونیا منع فرمایا یہ کہ کھایا جائے گوشت حمر اہلیہ کا پالتو گدیاں دے گوشت کو سونیا نے منع فرمایا. قال محمد رحمہ اللہ وَبِهِ نَأْخُذُ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رحمہ اللہ تعالی. جی روایت کی گئی ہے حضرت مقبول شامی سے آپ روایت کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ سرکار نے فرمایا درندوں میں سے ہر ذی ناب سے اور پرندوں میں سے ہر ذی مخلب سے اور اس سے کہ وتی کی جائے حاملہ من الفے اور یہ کہ کھایا جائے گوشت عمر اہلیہ کا. قال محمد وبه نأخذ وهو قول ابي حنیفہ رحمہ اللہ. محمد قال اخبرنا ابو حنیفة عن الحیثم عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم انه كره لحم الفرس. قال محمد رحمہ اللہ هذا قول ابي حنیفة رحمہ اللہ تعالی ولسنا ناخذ به ولا نرى بلحم الفرس بأسا قد جاء في احلاله اسرار كثيرة. آگے بھی پڑھ دیں. محمد قال اخبرنا ابو حنیفة عن حماد عن ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہم قال لا خیر فی لحوم الحمر والبانها. قال محمد رحمہ اللہ وبه ناخذ وهو قول ابی حنیفة رحمہ اللہ تعالی. روایت کی گئی جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے کہ آپ مکروہ جانتے تھے گدے کے گھوڑے کے گوشت کو. کون؟ قال محمد رحمہ اللہ ھذا یہی قول امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا اور نہیں
لیکن آپ فرماتے ہیں نہیں لیتے ہم اس کو، اور ہم نہیں دیکھتے گھوڑے کے گوشت کے ساتھ کوئی حرج، صرف اعلیٰ جہاد ہے تے پابندی ہے، اور تحقیق آئی ہیں اس کے حلال ہونے میں آثار کثیرہ۔ پانی جھوٹا نہ پاک ہے کہ پاک ہے؟ وکیلا بعض نے کہا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے رجوع کر لیا تھا گھوڑے کی بہت کی طرف اپنے وصال سے۔ قال و شیخ عبدالحق آثار کثیرہ، جیسا کہ بخاری شریف اور وغیرہ میں رخصا بھی آپ نے رخصت دیا کہ اس میں گھوڑوں میں، یعنی گدھوں سے تو منع کیا، اور رخصت دی کن میں؟ گھوڑوں میں۔ جی روایت کی گئی ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ بات، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکروہ جانا، جانتے تھے جانا کیا یعنی جانتے تھے فرس کے گوشت کو، گھوڑے کے گوشت کو۔ گھوڑے کے گوشت کو۔ قال پینڈو بندے ایسی تو مشکل لفظ بول رہی ہوں۔ رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ قول ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا، اور ہم نہیں لیتے اس کو، اور ہم نہیں دیکھتے گھوڑے کے گوشت کے ساتھ کوئی حرج، تحقیق آئی ہے اس کے حلال ہونے میں آثار کثیرہ۔ ٹرو اچھا کریں دی روایت کی گئی حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ نے فرمایا کہ نہیں خیر حمر کے گوشت میں اور ان کے دودھ میں، کھوتیاں دا دودھ تے کھوتیاں دا گوشت، اندے وچ تے جدوں کوڑا حلال ہے تے کوڑی کیوں حرام ہے؟ سنڈا لال مجھ بھی لال ہی ہے، تے جگر کسی کوڑی دا دودھ پیتا ہے تو پھر تو وہ حرام نہیں ہے گا، وہ پلا ہوئے وہ۔ جی استاد جی کی پیا دے ہو؟ استاد جی مسئلے پڑھانا ہے کی پیا سچ آج تک نہیں سنا۔ اچھا تسی پہلے مفتی بن کے آئے ہو؟ جی واہ بھائی بلے بلے بلے۔ جی روایت کی گئی ہے حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ فرماتے ہیں نہیں خیر گدھوں کے گوشت میں اور ان کے دودھ میں۔ قال محمد رحمہ اللہ وبہ نأخذ وهو قول ابی حنیفہ رحمہ ٹور میں نکیا باب واکل الجبن ٹور محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ قال حدثنا عطیہ الوفی عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال كنت جالسا عنده اذا اتاه رجل فساله عن الجبن فقال وما الجبن قال شيء يصنع من البان المعز وعامة من يصنعه المجوس قال اذكر اسم الله وقل قال محمد وبه نأخذ وهو قول ابي حنیفہ۔ روایت کی گئی آتی یا فی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ روایت کرتے ہیں جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ فرماتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا تھا جناب عبداللہ بن عمر کے پاس، اچانک آیا آپ کے پاس ایک رجل، پس سوال کیا اس نے آپ سے پنیر کے بارے میں۔ کس کے بارے میں؟ تو آپ نے فرمایا پنیر کیا ہوتا ہے؟ جبن کیا ہے؟ جبن بلے 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 بلے۔ فرمایا عرض کی کہ ایک شے ہے بنائی جاتی ہے بکریوں کے دودھ سے، معز دون نہیں بلکہ بکریوں کے بنائی، مجھا گاؤں کو بن دی وہ تو بکریاں سن، اور اکثر ان لوگوں کے جو بناتے ہیں پنیر وہ مجوسی ہیں، وہ بنا دینے۔ تو قالا جدا انہوں نے سنا کہ بکری تو دودھ کو بن دی، فرمایا کہ ذکر کر اللہ کا نام، یعنی بسم اللہ پڑھ اور کھا لے۔ فرمایا امام محمد رحمہ اللہ نے وابی ناخذ وہو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی۔ جی روایت کی گئی ہے حضرت عطیہ اوفی سے، آپ روایت کرتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، آپ نے فرمایا میں بیٹھا ہوا تھا حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس، اچانک آیا آپ کے پاس ایک رجل کا سوال کیا اس نے پنیر کے بارے میں، پنیر کے بارے میں، بس آپ نے فرمایا کیا ہے پنیر؟ تو کہا اس نے ایک چیز ہے جو بنائی جاتی ہے بکریوں کے دودھ سے، اور اکثر وہ جو بناتے ہیں پنیر کو مجوسی ہیں۔ فرمایا بسم اللہ پڑھ اور کھا جا۔ قال محمد وبہ نأخذ وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ۔
جی باب الصید ترمیہ، باب شکار کا کہ تیر مارے تو اون کو. باب شکار کا کہ تیر مارے تو اس کو. ہاں جی. محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ عن حماد اور دوروں تیر ماریا بسم اللہ پڑھ کے تے انہوں لگا تے وہ جان تک مر گیا. ہن کی حکم ہے اے مسئلہ ہے تے جے جان تک زندہ ہے تے ول چھری کول ہونی چاہیے، چک نہیں وڈنا اون دے گلے اتے. عن ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ فی الرجل یرمی الصید او یضربه قال اذا قطعه بنصفین فکلهما جميعا وان كان مما يلي الراس اقل فكلهما جميعا وان كان مما يلي الراس اكثر فكل مما يلي الراس والق ما بقي منه مما يلي العجز فان قطعت منه قطعه او عضوا او عضوا فبانت فلا تأكلها إلا أن يكون معلقا فإن كان معلقا فكل. قال محمد رحمه الله وبه نأخذ وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رجل کے بارے میں جس نے تیر مارا شکار کو یا ویسے کوئی تلوار شلوار ماری چھرا شرا ماریا کہ کوں. آپ نے فرمایا جب کاٹ دیا رجل نے اس کو نصفین میں، ایڈی تیز تلوار ماری کوڑوں لگی ہرنی یا کوئی شاید نسیا تے نے ماری تلوار ان دے کانڈ وچ تے ایڈا تگڑا سے دو ٹکڑے کر دیتے تے ڈگی تے مر گئی، نصف ہو گئی. تو فرمایا کھا تو ان دونوں کو، اگلا حصہ بھی ٹھیک ہے تے بس ذبح ہوگی، بس یہی ہوڑا سی ہو گیا ٹھیک ہے ایک صورت. اور اگر ہو اس حصے سے جو ملا ہوا ہے رأس کو اقل تو ہن بھی اگلا حصہ کھا تو پچھلا بھی کھا، پس کھا تو ان دونوں کو جمیعاً. اور کھا دا مطلب یہ نہیں بھی کلا ہی کھا کے ہاتھ نہ لان، مطلب ہے بھی ٹھیک ہے لا لے. اور اگر ہو اس حصے سے جو ملا ہوا ہے سر کو اکثر، جی اگلا حصہ اکثر ہے پیچھے کرے پٹھے تے جا تلوار لگی تو اے انہاں کو کٹیا گیا، پچھلیاں دو ٹنگاں باقی اگلی ساری پر جا ڈگی تو مر گئی. تو پس کھا تو اس سے جو ملا ہوا ہے رأس کو اور پھینک دے وہ جو باقی ہے اس سے، اس جگہ سے جو ملا ہوا ہے پچھلے حصے کو گویا ٹکڑا ڈگ پہ. یہ نہیں دھیان کرا جی جو کہ پہلی باری ہوندے بج مسئلے. پس اگر کاٹا تو نے اس ایک ٹکڑا یا ایک عضو کوڑوں لگی کوئی چیز یا ویسے مثال طور تے بھئی جڑا ہے نا اور جن لت وڑ دیتی سی بعد جو ڈاچی ذبح کر دئیے وہ لت نہیں کھا سکتے. سمجھ آ گئی نہیں؟ زندہ دا کو ٹکڑا وڑ کے سٹ دئیے نا پھر اسے نو ذبح کر دئیے اے ٹکڑا نہیں کھا سکتے. یہ سمجھا جی. پس علیحدہ ہو گیا تو پس نہ کھا تو اس ٹکڑے کو مگر یہ کہ ہو وہ معلق، اجے پورا وڈیچا نہیں تو نال لڑکدا پہ تو ذبح کر لے تو نال ہی ہے جی. پس اگر ہو معلق تو پس کھا لے تو کو سمجھ آئی جزیاں کو نہیں آئیں. فرمایا امام محمد رحمہ اللہ نے بابے ناخذ وهو قول ابی حنیفہ رحمہ العجز مؤخر الشیء بالجسم. جی روایت کی گئی حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالی عنہ سے رجل کے بارے میں جو مارے شکار، جو پھینکے تیر شکار کو یا مارے، پھینکے کی مارے کہہ دینا جی، جس نے تیر مارا شکار کو یا مارا اس کو کوئی اور چیز مار دیتی، شکار کو یا مارا اس کو کوئی تلوار مار دیتی کوئی چھرا مار دیتا. جی آپ فرماتے ہیں جب کاٹ دیا اس کو نصفین میں پس کھا ان دونوں کو اور اگر ہو اس سے جو ملا ہوا ہے سر کو اقل پس کھا ان دونوں کو، اور اگر ہو اس سے جو ملا ہوا ہے سر کو اکثر پس کھا اس سے جو ملا ہوا ہے سر کو اور چھوڑ دے وہ جو باقی ہے اس سے جو ملا ہوا ہے عجز کو. پس اگر کاٹ دیا تو نے اس سے ٹکڑا یا عضو پس علیحدہ ہو گیا پس نہ کھا اس کو مگر یہ کہ ہو معلق، پس اگر ہو معلق پس کھا لے. یہ انہیں وے کہ بھئی بندہ پیچھے پہنچ گیا تو ذبح کرنا ہے، جو نہیں اس تو پہلو مر گیا تو یہ چونکہ ذبح ہو گیا حلال ہے. جی محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ حماد عن سعید بن جبیر عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال اتاه ابن مسعود وقال انی فی
ماشية أهلي وإني بسبيل من الطريق أفأسقي من ألبانها قال لا قال قد مسكت فحسني وأنتي قال قل ما أسميت ولا مما أنميت قال محمد رحمه الله وبه نأخذ وهو قول أبي حنيفة رحمه الله وإنما يعني بقوله أسميت ما لم يتوارى عن بصرك وما أنميت ما توارى عن بصرك فإذا توارى عن بصرك وأنت في طلبه حتى تصيبه ليس به جرح غير صحبك فلا بأس بأكله. روایت کی گئی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ بات کہ آپ نے فرمایا، جناب سعید بن جبیر نے فرمایا جی کہ آیا جناب عبداللہ بن عباس کے پاس ایک حبشی عبد اسود کالے رنگ دت کی ہویا ہو، پس عرض کی کہ بے شک میں اپنے اہل کے مالکوں کے ڈنگروں میں ہوتا ہوں، معاشے میں ڈنگر چلانا اٹھ شٹ گاما شاما جیڑی شے بھی، اور بے شک میں البتہ ایک راستے سبیل میں ہوتا ہوں، راستے سے مطلب چلانا جانا دور نکل جانا، بھوک لگ پوندی، کیا میں پی سکتا ہوں ان کے دودھوں سے، کیا میں دودھ پی سکتا ہوں انہوں دا میں دودھ پی سکتا ہوں جی. قال آپ نے فرمایا لا، مجھا گاواں دے وے صبح چوبو تو پھر شام تک نیڑے نہیں ہون دینیاں، سنا جی تے ڈاچی ہے نا ان جس ٹائم ٹوڈی تھلے کرو تو کھلو کے چو لو جی، تے بکری تو چھوٹی اور پھڑ لو جس ٹائم مرضی جی سنیں تو ککڑی دار وقت چوئی رکھو بشک جی. تو وہ وجہ کہ بھی وہ ڈاچیاں چلاندے سن بھی جس ٹائم پیاس لگے بھی بھوک لگے میں دودھ چو کے پی سکتا ہوں بھائی، مسئلہ پوچھا، فرمایا لا، فرمایا لا آفاس کی اے بغیر اذنہم، اجازت تو بغیر، فرمایا نہ اجازت لے مالکاں کو. قال عرض کی پس مارتا ہوں میں شکار، فاسمی و انمی یا اسمی و انمی، آپ نے فرمایا کھا وہ کہ اسمیتا اور چھوڑ تو اس سے کہ انمیتا. فرمایا امام محمد رحمہ اللہ اور اسی کو لیتے ہیں ہم، اور یہی قول امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا، محض مراد جناب عبداللہ بن عباس کی اپنے قول اسمیتا سے ہے، وہ کہ نہ چھپے تیری نظر سے. شکار نو تو ماریا تیر، نس پہ تمہیں مگر مگریں، اکھاں دو جل نہیں ہویا، ڈگ گیا مر گیا تو مگروں پہنچ گئے، کھا لے کیونکہ انہوں کسی اور شے نہیں چھیڑیا. اور مان میتا وہ جو پوشیدہ ہو گیا تیری بصر تیری نظر سے، تیری تو مارے نا تیر زخمی ہوا تو نس گیا تیری نظر تو جل ہو گیا تو نہ کھا. لیکن سنیں پاس جا پوشیدہ ہو گیا تیری نظر سے اور تو اس کی طلب میں چاڑیاں بچ بڑھدا گیا تو پیچھے پیچھے حتیٰ کہ پہنچ گیا تو اس پر تو مویا پیاسی نہیں ہے اس کے ساتھ زخم تیرے تیر کے سوا، وہ زخم اور کسی شے نہیں چھیڑیا تو پس کوئی حرج نہیں اس کے کھانے کے ساتھ. سنیں فاسمی اس ماں سے ہے، وہ یہ ہے کہ قتل کرے شکار کو اس کی جگہ پہ مارے ہے نا اوتھے ڈگ پیا، نسیا نہیں، نسیا تو کو دو چار قدم مانا اس کا صورت اظہار کے روح جلدی روح نکل گئی. تے انمی ان ماں سے ہے وہ یہ ہے کہ پہنچایا تو نے ان تصیبہ اصابتاً جی، لیکن غیر قاتلتن فی الحال بھی تو انجدہ تیر مارے ہونے مریا نہیں نس گیا جی. تو کھا ما اسمیتا ودا ما انمیتا، یعنی جب شکار کیا تو نے کتے کے ساتھ یا ان دونوں کے مر گیا اور تو اس کو دیکھ رہا ہے، غیب نہیں ہے تجھ سے تو پس کھا اس سے. اور وہ کہ پہنچا تو اس کو پھر غائب ہو گیا تجھ سے، مر گیا بعد اس کے پس چھوڑ دے، اس لیے کہ تو نہیں جانتا کہ کیا مرا ہے تیرے شکار کی وجہ سے یا کسی اے مطلب اگر دوسرا عارضہ نہ ہو تو پھر وہ تو ٹھیک ہے. جی روایت کی گئی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے آپ فرماتے ہیں، روایت کی گئی حضرت ابو سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ روایت کرتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس سے آپ فرماتے ہیں
کہ آیا جناب عبداللہ بن عباس کے پاس ایک حبشی غلام، بس عرض کی اس نے کہ بے شک میں اپنے معاشرے کے ڈبروں میں ہوتا ہوں اور بے شک میں ایک راستے میں ہوتا ہوں، راستوں سے کیا مطلب دور چلا جانا، مطلب ہے اس داخل آکھن دا کیا پس میں پی سکتا ہوں کہ دودھ؟ یعنی میں دودھ چو کے پی سکتا؟ فرمایا نہیں۔ عرض کی اس نے پس پہنتا ہوں میں تیر شکار کو، پس اس می واؤن می فرمایا کھا تو ماس میتا اور چھوڑ دے ممان میتا۔ قال محمد و بہینا خذو، اس میں بھی میں مارنا تو اتنے پھڑک جاتا ہے، تو ان میں بھی مارنا تو نس کے چھپ جاتا ہے جی۔ وہو قول حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، اور بعد مراد لی جناب عبداللہ بن عباس نے بقولہ اسمیتا، جب تک نہ اوجل ہو تیری نظر سے، اور مان میتا کے ساتھ وہ جو اوجل ہو جائے تیری نظر سے، پس جب اوجل ہو جائے تیری نظر سے تو اس کی طلب میں حتیٰ کہ تو اس کے پاس پہنچ جائے، اور نہیں ہے اس کے ساتھ کوئی زخم، نہیں ہے اس پر کوئی زخم تیرے تیر کے علاوہ، تو کوئی حرج نہیں اس کے کھانے کے ساتھ۔ مثلا تیر ماریا ہے اگے چھوٹی جی پہاڑی ہرنی نس کے تیر دے پہاڑی دے پرلے پاسے مڑی، تسی مگروں نستے جاندے ہو، وہ تیز دوڑی اگر مڑ گئی تو تواڈے مڑن تک اگے ڈگی پئی ہے، تو ویکھیا پہ تو اور کوئی شے نہیں، وہ ایک تیر لگا ہے تو ٹھیک ہے جی۔ محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ عن حماد مثلا تو کھجور نو وٹا مارا تو کھجور اگر رڑ دی گئی تو مگر تو دوڑتا گیا ہے ہاں جی۔ اور کی آکھا نہیں پڑھ سکتا ہے تو نہیں ویکھ نہیں سکتا، پڑھ کے دے سکتا ہاں جی۔ قال اذا رميت السيل وسميت فان قطعته بني وان كان مما يلي الراس اكثر اكلت مما يلي الراس ولم تاكل مما سواه وان قطعت منه يدا او رجلا او قطعه منها فكل منه غير ما قطعت منه۔ قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابي حنیفہ رحمہ اللہ تعالی۔ چلو جی، روایت کی گئی حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ فرماتے ہیں جب تیر مارا تو نے شکار کو اور بسم اللہ پڑھی تو نے کیا کیا؟ اور دیکھو نا ولا بدہ من التسمیۃ عند الارسال جی، اے ما تذکر، تو جی وہ انج شدہ لتاں کمبن لگ پہ تیر بھی چھوٹ گیا تو بسم اللہ بھی بھول گئی سے، تو فلا باس ابھی اکلے جی، کھانے چ حرج کو نہیں جی جی، اے مطلب ہے جی۔ ایند نہیں بھی چھڑ کے پیچھے پہ کھلو میں بسم اللہ پڑھوں گا، چھڑن لگیا پڑھنی بسم اللہ جی، کتا چھڑن لگیا میں تے بھی تے سارا کچھ جی جی۔ تو فرمایا کہ تو نے مارا اس کو تیر تو کیا کر دیا تو نے، پس اگر کاٹ دیا تو نے اس کو نصفین میں تو کھا اس کو، اور اگر ہو اس سے جو وہ گال پیچھے پڑی ہے ملا ہوا سر کو اکثر کھا تو اس سے جو یلی راس ہے، اور نہ کھا تو اس سے جو اس کے سوا ہے، اور اگر کاٹا تو نے شکار سے اگلی لت پچھلی لت یا ٹکڑا اس سے پس کھا اس سے، غیر اس کا جو کاٹا ہے تو نے اس سے، وہ باقی یہ نہیں کھانا کیونکہ وکھرا ہو گیا۔ قال محمد رحمہ اللہ وابی ناخذ وہو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی جی۔ روایت کی گئی ہے حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ فرماتے ہیں تم نے جب مارا تو نے شکار کو اور بسم اللہ پڑھا، پس اگر کاٹ دیا تو نے اس کو نصفین میں، پس کھا اس کو، اور اگر ہو بسم اللہ پڑھا کہ پڑھی؟ بسم اللہ پڑھی، چلو، اور اگر ہو اس سے جو ملا ہوا ہے سر کو اکثر کھا مما یعنی راس کو، اور نہ کھا مما سوا کو، اور اگر کاٹا تو نے اس سے ید کو یا ٹانگ کو، تو یا اگلی ٹانگ یا پچھلی ٹانگ کو، یا ایک ٹکڑا اس سے، پس کھا اس سے سوائے اس کے جو کاٹا ہے تو نے اس سے۔ قال محمد رحمہ اللہ وبہ ناخذ وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی۔ باب کتے کا شکار، جڑا سدایا کتا ہے، سدایا وہ 6ویں سپارہ پڑھیا سی جی۔ باب کتے کا شکار، محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم عن عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ انہ سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الصید اذا قتلہ الکلب قبل ان یدرک زکاتہ، فامر نبی صلی اللہ یدراکا بھی ٹھیک ہے، چلو یدرک زکات تو ٹھیک ہے، فامر
النبي صلى الله عليه وسلم بأكله إذا كان عالما قال محمد یکدم تے کو ڈر نہ جایا کرو کہ مونس فعل مذکر ہے، ساریاں تے مونس دی نہیں ہوندیاں، فعل مونس دی ہونا بھی شابہ قال محمد اے مستر ہے۔ وهو قول أبي حنيفة رحمه الله. روایت کی گئی حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حاتم تیدے بیٹے صحابی نے حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ انہوں نے سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم سے شکار کے بارے میں، جب قتل کیا اس کو کتے نے، جی پہلے سے کہ پالی جائے اس کی زکوٰۃ، پچھوں مل کے تو ذبح نہیں کر سکے، جان تو پہلو مر گئے، تو پاس حکم دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کھانے کا، جب کہ کتا عالم ہو، جب کہ عالم ہو، جی عالماً وفی روایت معلماً کی سکھایا ہوا، سدھرایا ہوا، جی تو دیکھنا تو روایت سونے دی بھی سونے نے حکم فرمایا اس کے کھانے کا، جب کہ ہو وہ کیا عالم، لغوی معنی مراد ہے۔ قال محمد رحمہ اللہ وبی ناخذ وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، جی روایت کی گئی ہے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ یہ بات کہ آپ نے سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکار کے بارے میں، جب قتل کر دیا اس کو کتے نے پہلے اس سے کہ پال لی جاتی زکوٰۃ اس کی، تو بس حکم دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو کھانے کا، جب کہ وہ کتا سدایا ہوا۔ قال محمد وبہینا خذو وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ. محمد قال اخبرنا ٹرو ٹائم کو نہیں بچوں، ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہم قال اذا امسك عليك كلبك المعلم فكل واذا امسك عليك غير المعلم فلا تاكل. قال محمد رحمہ اللہ وبه ناخذ وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی. روایت کی گئی حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے فرمایا کہ جب روکے تجھ پر تیرا معلم کتا، شکار نو دبوچ کے بیٹھا ہے، دند کھبے نے بچ تو بسم اللہ پڑھ کے چھڈیا سی، تو پس کھا توں شکار۔ ایک جملہ مجمل جا، کتا چھڈن لگا بسم اللہ پڑھنی ہے کہ نہیں؟ دیکھو یار مولوی کو کچھ گلاں کر دینا، کی مراد کیڑا کتا؟ شکار سے چھڈن لگا، جی جی اچھا جی۔ تو اور جب روکے تجھ پر غیر معلم، کتا جو سدایا نہیں تو ان جو پھڑ کے بیٹھا ہے بھی انہیں وہ شکار انہوں پجایا ہے نہ بھی چک مار کے تو بہ گیا، سا لیندہ پہ، پس نہ کھا توں۔ قال محمد رحمہ اللہ وابی ناخذ وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، جی روایت کی گئی ہے حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ فرماتے ہیں جب روکے تجھ پر تیرا معلم کتا پس کھا تو، اور جب روکے تجھ پر غیر معلم تو پس نہ کھا۔ قال محمد رحمہ اللہ وبہ ناخذ وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، جی قال اخبرنا ابو حنیفہ عن حماد عن سعید بن جبیر عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال ما امسك عليك كلبك ان كان عالما فقل فإن أكل فلا تأكل منه فإنما أمسك على نفسه وأما السكر والبازي فكل فإن أكل فإن تعليمه إذا دعوته أن يجيئك ولا يستطيع ضربه حتى يدع الأكل. قال محمد به ناخذ وهو قول أبي حنيفة رحمه الله. توجہ ہے، روایت کی گئی جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے آپ نے فرمایا کہ وہ شکار کے روکے تجھ پر تیرا کتا، اگر ہے وہ عالم تو پس بول چاہ، پس اگر کتا کھائے خود تو پھر نہ کھا تو اس سے، کیونکہ اس نے روکا ہے وہ اپنے آپ پر، جی۔ اور بہرحال شکرا اور باز پس کھا توں اگرچہ وہ کھا جائے، اگرچہ وہ دپوچ کے نا تو دو چنجا بھی لا لینا پھر بھی توں تو بسم اللہ پڑھ کے چھڈے تھا جی انہوں سنے ہی دھیان کرا جی۔ وجہ
کیونکہ تیری تعلیم شکرے اور بازی کو جب کہ بلائے تو یہ کہ آ جائے تیرے پاس، صرف ہی نہیں ہے انہاں دا معلم ہونا اینا ہے کہ تسے باز نو چھڈیا تو آواز دیو نا، شکار ویکھ کے تو ادھر نہ جائے بلکہ کی ہوئے شکرا بھی، اے معلم ہو گئے نے۔ اور نہیں طاقت رکھتا وہ کس کی، اپنی ضرب کی، کہ انہوں پھینٹی لائیے کون کنوں، اے نہیں کہ کوئی سوٹی مارنی مر جانا ہے، حتیٰ کہ چھوڑ دے وہ کھانے کو، تو کتے شتے نے دیکھ سٹی نے کانڈے ٹکا کے جی کھادا کیوں ہی، تو پھر اگلی باری بوجھ کے بوے گا جی، وہ دے سکھانے میں دو پھیٹی بھی لانیاں نے جی، لیکن انہوں نے ڈنڈے نہیں مارنے، انہوں نے صرف اینا بھی سدیا ہے تے بس سنیں جی کہ اور نہیں طاقت رکھتا وہ در بہو اپنی مار کی، وہ سمجھائی ہوں انہوں ڈنڈے نہیں مارنے حتیٰ کہ چھوڑ دے کھانے کو، کیونکہ ڈنڈیاں نال جڑا نا بندہ سدھا ہوتا ہے جی، تو کتے نے تو دو ٹھوکڑیاں ٹھیک ہو جانا ہے جی، تو جڑا ہے نا اے کون انہوں مارے تو مر جانا ہے، اس واسطے انہوں صرف اینا ہے کہ بھی سدو تو واپس آ جائے، تو اے سدھا ہے تو لہذا کہ دو چنجا مار بھی گیا تھا بھی حلال ہے جی۔ بابی قال محمد رحمہ اللہ بابی ناخذ وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی جی۔ فإن تعلیمہ، اس لیے کہ تعلیم کی نشانی چھوڑ دے وہ جو ہو معلوف اس کا عادتاً، اے سدایا ہوا ہے کہ جیڑی اندی چیز معلوف ہے نا وہ نہ کرے، اور مقابلہ لگ گیا سی بادشاہ دا تے وزیر دا، ہو سکا بادشاہ سلامت فطرت غالب ہوندی ہے، کی ہوندی ادب نہیں غالب ہوندا، تو وہ پھر دودھ رکھیا سی بلیاں نہیں سن آئیاں تو پھردیاں رہیاں بادشاہ دے سامنے، دگے دینا جانا چوبا لے کے آیا سی، یاد ہے کہ کوئی نہیں، پھر پئیاں نا بلیاں اڈ کے، ہو سکا بادشاہ ہے گل ہی، فطرت غالب ہوندی ہے ادب غالب نہیں ہوندا جی۔ تو وہ یہ کہ بھی سدایا وہ ہوندا ہے کہ جیڑی اندی عادت معلوفہ ہے نا، بے نہ درندیاں دے کتیاں شتیاں دے عادت معلوفہ کی گوشت لبے تو کھاندے نے کہ چھڑ دیندے نے جی، بعض کھاندے نے جی، اے گل ہے جی۔ اور بازی متوحش متنفر پس ہوگی اجابت، یہ ان جڑے پرندے نے انسان کو نسدے نے، تو یہ جڑا نا صرف سدو تو واپس آ جائے تو سم یہ نشانی ہوندی تعلیم دی، اور بہرحال کتا پس وہ الوف یا تعد الانتحاب، پس ہوگی اس کی آیت تعلیم کی نشانی چھوڑ دینا اپنے معلوف کو، اور وہ عقل ہے جی کہ صرف دبوچ کے بوے تو کھاوے نہ، ہن سکھے ہے جی لا یستطیع، اس لیے کہ بعض کا بدن نہیں برداشت کرتا ڈنڈے شنڈے جی۔ روایت کی گئی ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بے کتا سدایا وہ ہوندا ہے آواز مارو کھلو جائے تے شکار نو صرف دبوچ کے بوے تے کھائے نہ، تے باز تے شکرا وغیرہ سدائے ہونے کہ سدیاں واپس آ جان، تے اگر شکار نو دو چار چنجا لا جان تے حرج کو نہیں جی جی۔ باقی انہوں نے پکھیا نہیں جی چھڑے جنہیں رکھیا انہوں کو پوچھو شکار نو پہلے انہوں بعض نو گوشت وغیرہ کھوا کے تے پھر چھڑتے ہیں، کتے نے بھی کچھ کھوا کے پکھے نہیں جی چھڑ دے، پکھے ہونے چھڑتے جگہ پھڑنا کی ہے جی۔ محمد قال اخبرنا ابو حنیفة عن حماد عن ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ فی الذی یرسل کلبه وینسى ان یسمی فاخذه فقتل قال اکرہ اکلہ وان کان یہودیا او نصرانیا فمثل ذلك قال محمد رحمہ اللہ ولسنا ناخذ بهذا لا بأس بأكله اذا ترك التسمیۃ ناسیا وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی۔ روایت کی گئی حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس شخص کے بارے میں جس نے چھوڑا اپنا کتا اور بھول گیا یہ کہ بسم اللہ پڑھے، پس کتے نے شکار پکڑا اور اس کو مار دیا، تو آپ نے فرمایا کہ میں مکروہ جانتا ہوں شکار کے کھانے کو، اور اگر ہو وہ کتا چھوڑنے والا یہودی یا نصرانی تو اسی کی مثل ہے، یعنی میں ناپسند کرتا ہوں شکار کے۔ امام محمد رحمہ اللہ نے فرمایا نہیں لیتے ہم اس کو، کوئی حرج نہیں اس کے کھانے کے ساتھ جب چھوڑے بسم اللہ بھول کر، سمجھ گئے ہو، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِیفَةَ رحمہ اللہ تعالی۔ اور یہودی یعنی اگر ہو مرسل یہودی یا
नसरानी تو نہیں جائز کھانا اس کے اس لیے کہ وہ نہیں ہے اہل नहीं है आल اور وہ شرط ہے کہ اس میں مرسل میں کہ وہ آپ اگر ذبح کرے تو ذبح حلال ہو تیرا ذبح حلال ہے کہ کتابیاں دا جی جی تاں دی امام مصور میں لسنا جی روایت کی گئی ہے حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس شخص کے بارے میں جو چھوڑے اپنے کتے کو اور چھوڑا اس نے اپنے کتے کو اور بھول گیا بسم اللہ پڑھنا پاس پکڑا کتے نے شکار کو پاس قتل کر دیا آپ فرماتے ہیں مار دیا وہ اس کو قتل کر دیا جی مکروہ جانتا اس کے کھانے کو اگر ہو مرسل یہودی یا نصرانی پاس اسی کی مثل ہے امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں اور نہیں لیتے ہم اس کو نہیں حرج اس کے کھانے کے ساتھ جب چھوڑ دیا تسمیہ بھول کر وہو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ اگے جی محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ قال حدثنا قتادہ نبی خلافہ نبی ثعلبۃ الخشنی رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال قلنا انا نأتی ارض المشرکین فنأکل فی آنیتہم قال ان لم تجدوا منها بدا فاغسلوها ثم كلوا فيها قلنا فإنا بأرض سعيد قال قل ما أمسك عليك سهمك وفرسك وكلبك إذا كان عالما ونهانا عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير وأن نأكل لحوم الخمور الأهلية قال محمد وبه نأخذ وهو قول ابن حنیفہ رحمہ اللہ روایت کی گئی جناب ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ابو ثعلبہ کہتے ہیں ہم نے عرض کی کہ یا رسول اللہ بے شک ہم آتے ہیں مشرکین کی زمین میں کیا ہم کھا لیں ان کے برتنوں میں سے مشرکان دے علاقے گئے ہیں سونے انہوں نے برتنوں وجہ سی کھا سکتے ہیں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر نہ پاؤ ان سے کوئی چارہ یہ تو کی سمجھ ہے اگر کوئی اور برتن لب جان تو ٹھیک نہیں تو پس دو لو ان کو پھر کھا لو ان میں تو دو کے کھاؤ ہم نے عرض کی کہ بے شک ہم ایسی زمین میں فینا پس بے شک ہم ارد سید میں ہوتے ہیں شکار دی زمین شکار ہوں نے تو اسی انہوں نے مارتے ہیں کی حکم ہے فرمایا کھا وہ کہ روکے تجھ پر تیرا تیر تیر لگ گیا تیرے جان تو پہلو مر گیا ہے ٹھیک ہے یا تیرا گھوڑا یا تیرا گھوڑے تو مراد کی ہے کہ بھئی گھوڑا پجایا نا پیچھے تے تلوار اتوں دے کانڈ چ ٹھوکی سدھی کھب گئی ہے تے او تھلے لین تو پہلا او کی ہو گیا مر گئے یہ گھوڑے روکیا ورنہ تو گھوڑا شکار تو نہیں کردا او ہرنی دا مگر گھوڑا پجا دیتا تے او جڑا نا اندر کول سی مطلب وہ ڈانگ دگے لگا چھرا تو انہیں ہرنی نے اس طرح ٹھوکیا پچھوں یا کسے تھان تے بھی لگا تو او جڑا نا ہرنی زخمی ہو گئی چھرا بچوں نکل گیا نس گئی یا جو کچھ بھی ہوا یا ڈگ پئی بہرحال اندے پہنچوں تو پہلے کی ہو گئی ہو ایک گھوڑے روکے ہے سنیں یا تیرے کتے نے جب کہ کتا عالم ہو جب کہ تاں ہے جی اور منع فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ذی ناب من السباع کے کھانے سے جی وہ جنہاں دے پنجے نال تے شکار دبوچتے نے اور ہر ذی مخلب پرندے سے جڑا پیراں وچ پنجے وچ نوچ کے تے چونج نال دبا کے تے چونج نال کھاندا ہے جی ککڑی ویکھی کدی منہ ٹوٹی دا ٹکڑا بڑا سارا ہوے تے انج پڑکاندی رہندی شودی مصیبت نو پئی رہندی تے کاں روٹی کھو کے تیرے کول آرام نال بنیرے تے بیٹھ کے پیراں 'چ رکھی ہوندی ہے چونج نال مار مار کے سارے کھا کے اڑ جاندا ہن سنا جان لگے تیرا سر کو منیا تے سر دے نال ایک چونج بھی مار کے جاندا ہے اچھا جی بھی کل ٹائم نہ روٹی لے کے تھے آمین اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہمیں یہ کہ کھائے ہم حمر اہلیہ کے گوشت کو قال محمد رحمہ اللہ وَبِهِ نَأْخُذُ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِیفَةَ رحمہ اللہ تعالی یا سیدی یا رسول اللہ صحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ اللہ
فرمایا سرکار نے اگر نہ پاؤ تم ان سے کوئی چارہ تو پاس بولو اللہ جانے کا عرض کی ہم نے آقا حضور رحمت عالم فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ تیرا تیر یا تیرا گھوڑا یا صحابہ تیرا کتا مبارک اگر وسلم آیا ہوا اور منع فرمایا ہمیں سرکار نے ہر پنجے والے درندوں میں سے ہر ذی ناف کے کھانے سے اور پرندوں میں سے ہر ذی مخلب کے کھانے سے اور یہ کہ کھائے ہیں عمر اہلیہ کا گوشت قال محمد و بہینا خذو وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ